اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی خاص ویڈیو میں ہم آیت الکرسی کے اہم اور پوشیدہ راز آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اس آیت کی شان کیا ہے، اس آیت کی اہمیت کیا ہے، اس آیت کی عظمت کیا ہے، اس عظیم آیت کے فضائل کیا ہیں، یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آیت الکرسی کی تشریح اور تفسیر بھی بتائیں گے، اور آیت الکرسی سے آپ اپنی زندگی کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی کی آیت، کیونکہ اس میں اللہ کی بادشاہت اور اس کی طاقت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی ایک مکمل آیت ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے۔ اس آیت میں اللہ کی تعریف اور اس کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مکمل اور طاقتور ذات ہے۔ اپنی اسی خصوصیت کے باعث یہ آیت الکرسی انسانوں کو خطرات اور دوسری بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر ہے۔ حضرت ابی ابن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب الانعام میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی جہیریہ میں تحریر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہا کرو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ خالق کائنات نے اپنی تخلیق کردہ ہر جاندار اور بے جان حتیٰ کہ اپنے کلام کو بھی اللہ کے توازن اور تناسب کا حسن بخشا۔ قرآن مجید کی تلاوت میں لطف ہے، اس کے پیچھے الفاظ اور آیات میں توازن اور تناسب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفار جو قرآن کو انسان کا کلام کہتے تھے ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم اس شک میں ہو تو میرے بندے پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ کے سوا جو کوئی تمہاری مددگار ہے انہیں بھی بلا لو۔ ناظرین، یاد رہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت ساری روایت بھی اور واقعات بھی منقول ہیں جن میں آیت الکرسی میں پوشیدہ راز بھی بیان ہوئے۔ یہاں آپ کو آیت الکرسی کے حوالے سے چند روایت بتاتے ہیں، ذرا غور سے ملاحظہ کیجیے گا تاکہ آپ آیت الکرسی کے پوشیدہ راز جان سکیں۔ ناظرین، ابن کثیر رحم اللہ سورہ البقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں منقول ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو المنظر، علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کے سامنے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات ایک شخص نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں میں نے اسے کہا تم جن ہو یا کہ انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کی ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آیت الکرسی کے 9 حصے ہیں اور ان 9 حصوں کو اللہ نے بہت ہم آہنگی سے بنایا ہے۔ اس آیت کے تمام 9 حصے اقرار اور نفی پر مشتمل ہیں۔ یاد رہے کہ ان میں نفی کا مطلب کسی لفظ سے انکار نہیں بلکہ اس لفظ میں موجود باتوں کا انکار ہے۔ اقرار کا مطلب کسی چیز یا بات کو ماننا اور تسلیم کرنا، جبکہ نفی کا مطلب اس بات یا چیز سے انکار کرنا۔ جیسا کہ پہلی آیت میں نفی کی بات اس طرح کی گئی ہے کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ اپنے سوا کسی اور خدا کی نفی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا کہ اس کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی اور باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ناظرین، اقرار اور نفی کا یہ منفرد تسلسل اس پوری آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسا کہ اس کے دوسرے حصے میں نفی کا ذکر ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، پھر اقرار کا ذکر ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، پھر ذکر ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یہ نفی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے جو کچھ لوگوں نے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، یہ اقرار ہے، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز سے دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے۔ اس میں نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار حاصل نہیں، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اور اسے اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، یہاں نفی ہے۔ وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ اس آخری جملے میں اقرار ہے کہ وہی سب سے بڑا ہے۔ اب اسی آیت میں ایک اور گہرا راز بھی پوشیدہ ہے جسے اگر آپ جانیں گے تو یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ الفاظ اور حروف کا یہ زبردست ملاپ واقعی قرآن کا اصل حسن ہے۔ آیت الکرسی کے پہلے جملے میں ہم اللہ کی 2 صفات کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا۔ اب اس آیت کے آخری جملے میں بھی اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی عالی مرتبہ اور جلیل القدر۔ پھر اس آیت کے دوسرے اور 8ویں حصے کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو دونوں میں اللہ کے بارے میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی تھکاوٹ سے پاک ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، اور زمین و آسمان کی نگرانی بھی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ پھر اس آیت کے تیسرے اور 7ویں حصے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ملتے جاتے ہیں۔ ان حصوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو باور کراتا ہے کہ وہ نہ صرف زمین و آسمان کا مالک ہے بلکہ تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہر شے کا بادشاہ بھی ہے۔ اسی طرح چوتھے اور چھٹے حصے میں اللہ انسان کو اس کے کمزور اور اللہ کے محتاج ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے اور پھر کہتا ہے سوائے اس انسان کے جسے اللہ خود طاقت عطا کر دے۔ ناظرین، یوں پہلا اور آخری، دوسرا اور 8واں، تیسرا اور 7واں، چوتھا اور چھٹا حصہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، لیکن 5ویں حصے میں کیا ہے؟ اب سب سے حیران کن اور زبردست بات اس آیت کے درمیانہ اور 5واں حصہ، اس میں اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آیت میں اس نے پہلے کیا بیان کیا ہے اور بعد میں کیا بیان کیا ہے۔ اب غور کریں کہ کون ایسی باتیں بتا رہا ہے؟ بے شک اللہ، اور جس طرح اللہ ان تمام باتوں کو بیان کر رہا ہے تو ایسی زبردست وضاحت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن
لکھے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جس میں ہر ایک حرف اللہ نے فرمایا ہے۔ ناظرین، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کا حسن ہے، اور قرآن پاک کی بلاغت کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یاد رہے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا تھا کہ کوئی ایک آیت اس کی مثل لے آؤ، لیکن کسی کی یہ جرت نہ وہ ہو سکی کہ اس چیلنج کو قبول کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی جو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، اس میں بھی جو فصاحت و بلاغت ہے اور اس میں جو راز ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ ناظرین، امام احمد رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن جعفر نے عثمان بن عتب سے حدیث بیان کی کہ عتاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو السلیل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے، اے ابو المنظر، علم کی مبارک ہو۔ ایک دوسری روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا نماز؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر دگنا سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آیت الکرسی کی فضیلت متعدد احادیث میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے۔ ایک روایت امام بخاری رحم اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے۔ وہ آیت الکرسی کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا۔ تو میں نے دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ہریرہ،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا، وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے۔ تو کہتا تھا کہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور صحابہ کرام تو خیر و بھلائی کے کاموں میں بہت ہی زیادہ حریص تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ میں نے جنوں کو ایک فقیر شخص کو پکڑ لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسری اور تیسری بار بھی آیا تو میں نے اسے کہا کیا تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آئندہ نہیں آؤ گے؟ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا ایسا نہ کرنا، اگر آپ مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا، آپ جب وہ کلمات پڑھیں گے تو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا اور مذکر و مؤنث جن تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ وہ اسے کہنے لگے کہ کیا واقعی تم یہ کام کرو گے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور آیت الکرسی مکمل پڑھی تو اسے چھوڑ دیا تو وہ چلا گیا اور واپس نہ لوٹا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کیا تجھے علم نہیں کہ یہ آیت الکرسی اسی طرح ہے؟ ناظرین، یہ 3 واقعات آپ نے ملاحظہ کیے ہیں جو ایک طرح کے ہیں لیکن مختلف انداز سے بیان ہوئے، اور یہ الگ الگ واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ ان واقعات میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ کتنی زبردست فضیلت ہے کہ رات کو بستر پر ایک بار آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اس انسان کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہو جائے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ابو عبید نے کتاب الغریب میں کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا اور اسے کہنے لگا کیا تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا، جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے پچھاڑ دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہے، کیا سب جن اسی طرح ہیں یا کہ ان میں تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے میں ہی کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا۔ تو جن کہنے لگا تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کے گوز مارنے کی سی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ تو وہ کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ناظرین، اس روایت میں گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ عمل بھی بہت ہی آسان ہے اور اس کی برکت سے ہمارے گھروں کے شیاطین اور جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان احادیث میں موجود ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتا۔
یاد رکھیں، آج ہمارے گھروں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اعمال سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ ان اعمال کو کریں تو یقین جانیں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی جانب گئے جو کہ قطاروں میں کھڑے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کون بتائے گا کہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جاننے والے پر آپ کی نظر پڑی ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آیت الکرسی کی عظمت کئی روایات میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیت کتنی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں اعظم بھی موجود ہے۔ اس آیت کے اسم اعظم پر مشتمل ہونے کے متعلق امام احمد رحم اللہ کا کہنا ہے کہ اسما بنت یزید بن السکن کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ امام ترمذی رحم اللہ کا کہنا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو امامہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، وہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ البقرہ اور آل عمران اور طٰہٰ۔ حشام جو کہ ابن عمار خطیب دمشق ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سورہ البقرہ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور طٰہٰ میں وانت الوجوہ للحی القیوم ہے۔ ناظرین، کیسی زبردست فضیلت ہے کہ اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے، اور حدیث میں آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے بہن بھائی جو اکثر دعا نہ قبول ہونے کی شکایت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دعا سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اس کے وسیلے سے دعا مانگے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ ناظرین، یہ فضیلت آیت الکرسی کے رازوں میں سے ایسا راز ہے کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں وہ اتنے آسان اسم اعظم کے باوجود بھی اس سے استفادہ نہیں کر رہے۔ تو ناظرین، آپ آج ہی سے آیت الکرسی کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں اور اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کے باقی شرائط کا خیال بھی رکھا جائے۔ ناظرین، آیت الکرسی کے مزید فضائل بھی آپ کو بتا دیں جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت میں بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی چند روایات اور واقعات آیت الکرسی کے حوالے سے جن سے آیت الکرسی میں موجود پوشیدہ راز بھی بیان ہوئے۔ آئیے اب اس عظیم آیت کی تشریح اور تفسیر بیان کرتے ہیں جس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو ہم روزمرہ زندگی میں آیت الکرسی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کے معنی و مفہوم سے واقف نہیں ہوتے۔ یاد رہے کہ اسے قرآن کی عظیم آیت کہا گیا ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ ناظرین، اکثر لوگ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن بسا اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس آیت کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ کہتے اس آیت میں حفاظت کے اثرات ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھنے سے انسان فرشتوں کے حصار میں خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ گھر پر پڑھنے سے مفلسی دور ہوتی ہے، شیطان سے بچاؤ اور جادو سحر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس آیت کے ہر لفظ کے بدلے 1000 برس کا ثواب پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے مقربین میں شمار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ قرآن پاک تمام اسلامی علوم و کتب کا سردار ہے،
اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق آیت الکرسی پورے قرآن کی آیات کی سردار ہے۔ یہ آیت اللہ کی پہچان، اس کا تعارف، اس کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے، اور اللہ کے تمام انبیاء کی دعوت و تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ یہ امید، عدل، خوف اور محاسبہ والی آیت ہے۔ اس میں صرف اللہ ہے، اس میں اللہ کی طاقت و قدرت، عظمت، کبریائی، ہیبت و جلال، شہنشاہیت، بخشش و عطا کا ذکر ہے۔ جو اس آیت کو سمجھ گیا وہ سب کچھ سمجھ گیا، جس نے اس آیت کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ نام ہے خالق بے مثل اور حقیقی معبود کا، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کیا ہے۔ یہ آیت اللہ کی صفات اور معرفت کے لیے مشعل راہ ہے، لہٰذا اس آیت کی اس تشریح اور تفسیر کو دل کے کانوں سے ملاحظہ کیجیے گا۔ اس تشریح میں مختلف مفسرین کی آراء شامل کی گئی ہیں۔ اس آیت کا پہلا کلمہ ہے اللہ لا الہ الا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق یعنی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بیان کریں۔ یہ بیان توحید ہے کہ میں بے نیاز شہنشاہ معبود برحق ہوں، کائنات میں ہر موجود و معدوم ہر مخلوق کا خالق ہوں، ذات الہی کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ جس نے اس کے علاوہ اپنے دل کی گہرائیوں میں کسی اور کو سجا لیا، خواہ وہ پتھر کی مورتی ہو، دنیا کی ہوس ہو، خواہش کے موج یا محبوب کی محبت، غرض کسی اور الہ کو اگر دل میں جگہ دی تو دل اللہ تعالیٰ سے بے آباد ہو گیا۔ اللہ لا الہ الا کی شہادت کا عملی مطلب مخلوقات کی غلامی سے آزادی اور صرف اللہ واحد کی غلامی اختیار کرنا ہے۔ اس میں فلاح ہے، دنیا و آخرت کی بادشاہت ہے۔ اس کلمے سے نور ہدایت نصیب ہوتا ہے، انسان ہر برائی و خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا کے ورد سے دل کا سکون اور روح کی آزادی میسر ہوتی ہے۔ ناظرین، اگلے کلمات ہیں هو الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے، سب کو سنبھالنے والا، یعنی جس پر کبھی فنا طاری نہ ہوگی، ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہنے والا ہے۔ یہاں اللہ کی شان الحی القیوم بیان ہوئی ہے، یعنی اس کی زندگی کسی کی مرہون منت نہیں، بلکہ بذات خود وہ زندگی ہے، ہر ایک کی زندگی کا منبع ہے، اور ہر شے میں زندگی اس کا عکس ہے، باقیوں کی زندگی اس کی مستعار ہے۔ وہ فنا سے بالا تر سب کا پروردگار ہے، واجب الوجود، موت و حیات کو قیام دینے والا حاجت روا ہے۔ وہ لافانی و مشکل کشا ہے، وہ زندہ ہے، پر اسے اپنی زندگی سے نہ ملاؤ کہ اسے خوراک، نیند و آرام کی حاجت نہیں، وہ پوری کائنات کو سنبھالنے اور قائم رکھنے والا ہے۔ ناظرین، اکابرین کے نزدیک الحی القیوم کے ذکر میں بیماروں کے لیے شفا، کمزوروں کے لیے طاقت اور مظلوموں کے لیے نجات ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی وہ اونگ اور نیند سے مبرہ ہے، کیونکہ یہ نقص ہیں، اور وہ ذات ہر نقص سے پاک ہے۔ جسے نیند آ جائے وہ حاجت روا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہ لمحہ بھر کے لیے بھی جہان ہستی کی تدبیر سے غافل نہیں، سب اسی کی ملکیت ہے۔ مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتی ہیں، آرام مانگتی ہیں، نیند چاہتی ہیں، سوئے بغیر نہیں رہ سکتی، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ ناظرین، آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک، زمان و مکان کا حاکم، سب کمزوریوں سے مبرہ، طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ ناظرین، اکابرین کا کہنا ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کے ذکر سے آدمی کو تھکاوٹ اور سستی سے نجات ملتی ہے۔ اس عمل کو آپ تھکاوٹ کی صورت میں ضرور آزمائیں۔ ناظرین، اس آیت کے اگلے کلماتی ہیں لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی حکومت سے عالمین کا کوئی گوشہ باہر نہیں، سب کا نظام اس کے ہاتھ میں اور اس کا کوئی حصے دار نہیں۔ اس کی حکومت لازوال اور لامحدود ہے، وہ مالک کل ہے، ساری کائنات کا ہر ذرہ، جمادات و نباتات، حیوانات، انسان، جن، ملائکہ، غرض ہر مخلوق اس کی ملکیت ہے۔ انسان صرف اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کا امین ہے،
حتیٰ کہ اپنے جسم، زندگی اور ہر سانس کا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اکابرین کا ماننا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کے ذکر سے غربت اور بیچارگی سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی کے اگلے کلمات ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے؟ مطلب یہ کہ ذات الہی کی بادشاہت میں شرکت تو بہت دور کی بات ہے، کون ہے وہ، کس میں ہمت اور جرت ہے کہ اس کی عظمت کے سامنے لب کشائی بھی کر سکے، اس کے اذن و اجازت کے بغیر کسی کی سفارش و شفاعت کر سکے؟ اس میں مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے بت ہماری سفارش کریں گے، کسی کو اختیار سفارش نہیں سوائے اس کے جسے وہ اجازت عطا فرمائے، اور وہ ہستی صرف سردار کائنات ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جنہیں اللہ نے اپنی معرفت، پہچان اور اظہار کے لیے پیدا کیا، صرف اور صرف انہیں شفاعت کی اجازت ہے، اور وہ بھی ان کے لیے جو شفاعت کے حقدار ہوں گے، اور مسلمانوں کے لیے حضور کی شفاعت حق ہے، اور اس پر کامل ایمان رکھنا ایک اہم اسلامی عقیدہ ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی کے اگلے کلمات ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے اور جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے، وہ کائنات کے اول و آخر کا علم رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا علم لا انتہا ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق جانتا ہے، جبکہ مخلوقات کا علم زمان و مکان کا پابند ہے۔ اللہ کا علم لا محدود ہے، وہ بیک وقت ساری کائنات کے غائب و حاضر حالات سے واقف ہے، حتیٰ کہ وہ تو دلوں کے پوشیدہ راز اور وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ ہر جگہ اس کا حکم چلتا ہے۔ معلومات کے کنٹرول کے لیے نہ اسے چیزوں کے پاس جانا پڑتا ہے اور نہ چیزوں کو اس کے پاس آنا پڑتا ہے، وہ بیک وقت ان کے اندر بھی ہے اور باہر بھی، زماں بھی خود، مکان بھی خود، اسے کوئی دھوکہ یا فریب نہیں دے سکتا۔ اکابرین تجویز کرتے ہیں کہ علم و ادراک اور عقل و فہم میں ترقی کے لیے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کا ذکر کرنا چاہیے۔ ناظرین، آیت الکرسی کے اگلے کلمات ہی ہیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم سے کچھ نہیں پا سکتے مگر جو وہ چاہے۔ یعنی اللہ کے علم کو کوئی اور مخلوق نہیں گھیر سکتی، سب کچھ اللہ ہی کے احاطے اور قدرت میں ہے، ماں سوا اس کے کہ کوئی نہیں جانتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ جو وہ ذات باری تعالیٰ چاہتی ہے وہی ہوتا ہے، اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مخلوقات میں جس کسی کے پاس جو بھی علم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ انبیاء اور رسولوں کو بھی جتنا وہ چاہے علم دے، سائنسدانوں اور موجدوں کا علم بھی اسی کی عطا ہے، وہ جب چاہے جس کو اور جتنا چاہے علم عطا کر دے۔ ناظرین، جیسے شفاعت کے لیے شفاعت کا حقدار ہونا ضروری ہے، اسی طرح علم کے لیے علم کا حقدار ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ حق اسے ملتا ہے جسے علم کی سچی طلب اور ساتھ حقیقی محبت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارک ہے کہ جو ڈھونڈتا ہے وہ اسے راہ دکھاتا ہے، اس لیے جو کوئی بھی اخلاص اور لگن کے ساتھ چاہے اللہ اس پر اپنے علم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی اس کی رضا ہو تو کوئی بھی اس کے علم پر دسترس حاصل کر سکتا ہے، نیز جتنا اور جس کو وہ چاہے، وگرنہ کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آیت الکرسی کے اگلے کلمات ہیں، واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی قدرت و علم حاوی ہے، گھیرے ہوئے آسمانوں اور زمین کو۔ ناظرین، یہاں کرسی محاورتاً بھی استعمال ہے، مراد اللہ کا اقتدار، بادشاہت، طاقت، حکومت، اس کی عظمت، علم و حکمت ہے جس نے ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت اسے کچھ دشوار نہیں، اس کی وسعت لامحدود ہے، کائنات کے اندر اور باہر اس کی ذات پاک ہے، وہ دینے والی ذات ہے، جہاں سے مرضی اسے پکارو۔ سرور کائنات نے بتایا کہ زمین کی جو نسبت آسمانوں سے ہے وہی نسبت آسمانوں کی کرسی سے ہے، اور عرش جس پر کرسی ہے اپنی وسعت و عظمت اور شان میں لامحدود ہے، اس لیے اس کی حقیقت کا ادراک انسانی استطاعت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، اس کے لیے کسی مقام، سمت اور جسم کا تصور بے ادبی ہے۔ وہ ہستی بڑی بلند و عظیم ہے، اس کے علم، وسعت اور قدرت کو اپنے محدود پیمانوں سے نہیں ناپنا چاہیے کہ یہاں سے شرک کی راہیں کھلتی ہیں۔ اس کی شان کا تصور ہماری عقلوں سے باہر کی بات ہے۔
ناظرین اگلے کلمات ہیں ولا یعودہ حفظہما، اور اسے ان کی زمین و آسمان کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ مطلب یہ کہ ذات الہی سب سے بلند و بالا تر ہے، اسے کام کرنے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، بلکہ وہ خود ہر طاقت کا منبع ہے۔ اس کے لیے وسیع و عریض بے شمار زمینوں اور آسمانوں پر مشتمل کائناتوں کی حفاظت اور انتظام بالکل گراں اور بار نہیں۔ اسے اس کائنات زمین و آسمان کی حفاظت بالکل نہیں تھکاتی۔ سب کچھ اس کے اشاروں پر چلتا ہے۔ جب تک چاہے گا دنیا باقی رہے گی، جب فنا چاہے گا سب فنا ہو جائے گا۔ اللہ اس کے کنٹرول کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ اس کا نظام حکومت مادی اسباب پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ وہ بیک وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے نظام میں ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے قانون کی تابعداری اور اس کی مرضی کی پابند ہے، اور کسی ذرے کی بھی مجال نہیں کہ اس کے دائرہ کار سے انحراف کرے۔ اللہ زمان و مکان سے بالاتر، ہر جگہ ہر وقت اٹل حقیقت ہے۔ اور آیت الکرسی کے آخری کلمات ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند تر، عالی مرتبت، جلیل القدر، عظمت والا ہے۔ ناظرین آیت الکرسی کے آخر میں ذکر الہی کی لا انتہا بلند مرتبہ عظمت کی خصوصیات کا ذکر ہے کہ وہ تمام عیوب سے پاک، لامحدود طور پر رفت و کمال اور جلیل القدر خصوصیات کا مالک ہے۔ اس کے سامنے سب کچھ ہیچ ہے۔ تمام زبانوں کے الفاظ اس کی شان بیان کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اگر تمام سمندر سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ایسا بار بار ہوتا رہے تو بھی میرے رب کی شان نہیں لکھی جا سکتی۔ کائنات کے متعلق انسان کا علم ایسے ہی ہے جیسے ریت کا ایک ذرہ زمین کے مقابلے میں ہو۔ مخلوقات میں صرف انسان کو ہی اللہ نے اپنے عرفان کے لیے پیدا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع سے ہی اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اکابرین فرماتے کہ معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کا ورد کریں۔ ناظرین آپ نے آیت الکرسی کی تشریح ملاحظہ کی۔ آیت الکرسی کا ایک بار مکمل ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد آپ کو اس آیت کی مزید تشریح اور تفسیر بھی بتائیں گے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون شخص ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے کائنات کے تمام حاضر و غائب حالات کو اس کی منشا کے بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان زمین و آسمان کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی، وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ ناظرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر آیا، جس کی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں کتب حدیث میں وارد ہیں، اور آیت الکرسی کے فضائل ہم بیان کر چکے ہیں۔ البتہ اس مبارک اور عظیم آیت کا مزید مفہوم آپ کو بتاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے کرسی کے حوالے سے کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ اللہ کی کرسی کیسی ہوگی، تو اس کی وضاحت بھی اس مفہوم میں کی جائے گی، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس توحید کی اہم آیت میں 10 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء رسل نے دی کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا، اور وہی اس پوری دنیا کے نظام کو تنہا چلانے والا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہی مشکل کشا، حاجت روا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل بھیجے۔ آخر میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ الحی القیوم، لفظ حیو کے معنی ہے زندہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور موت سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک اور فنا ہو جانے والی ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ قیوم مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور دوسروں کے قیام و بقا کا واسطہ اور ذریعہ ہو۔ قیوم اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود و بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں، وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں؟ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا عبد القیوم نامی شخص کو صرف قیوم کہہ کر پکارنا غلط ہے۔ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم،
ناظرین، سنتوں کے معنی اونگ اور نومن کے معنی نیند کے ہیں۔ ان دونوں کی نفی سے نیند کی ابتدا اور انتہا دونوں کی نفی ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ غفلت کے تمام اثرات سے کمال درجے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمین میں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں ہے، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ وہ جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چونو چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کسی کی سفارش یا شفاعت کرے تو اس کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے نیک و مقبول بندے بھی کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اسی کا نام مقام محمود ہے، جس کا ذکر سورہ الاسراء میں آیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے واقف ہے۔ ناظرین، آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے، اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہوں۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض چیزوں پر نہیں، کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور کچھ چھپی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں، اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ہی خود جس کو جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہیں صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے، انسان یا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ واسع کرسی السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نشست و برخاست اور حیز و مکان سے بالاتر ہے۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے، اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ البتہ صحیح احادیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہ بڑے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ یعنی چھلا ڈال دیا جائے، اور بعض احادیث میں کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ یعنی چھلا۔ ناظرین، بعض روایت میں کرسی سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم منقول ہے، بعض حضرات سے دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ منقول ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی مروی ہے کہ اس کا اندازہ بجز باری تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرسی عرش کے نیچے ہے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کرسی کے جوف میں اور کرسی عرش کے سامنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اگر پھیلا دیے جائیں تو بھی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک چھلا کسی چٹیل میدان میں۔ اسی طرح ابن جریر کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ساتوں آسمان کرسی میں ایسے ہی ہیں جیسے 7 درہم ڈھال میں۔ بعض مفسرین نے تحریر کیا کہ اس کے معنی ہے کہ اللہ کا اقتدار آسمانوں اور زمین کے تمام اطراف و اکناف پر حاوی ہے، کوئی گوشہ اور کونا بھی اس کے دائرہ اقتدار سے الگ نہیں ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات یعنی آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گرام نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ یعودو کے معنی ہے کسی چیز کا ایسا بھاری اور گراں ہونا کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ناظرین، گزشتہ 9 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے کمالات بیان کیے گئے۔ ان کو سمجھنے کے بعد ہر عقل مند شخص یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت
اور بلندی و برتری کا مستحق وہی پاک ذات ہے۔ ان 10 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور اس کی توحید کا مضمون وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کی تمام شکلوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آیت الکرسی کی عظمت کیا ہے اور اس کے فضائل و برکات کیا ہیں، یہ تو آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، مسلمان تو آیت الکرسی کی عظمت اور فضیلت پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی آیت الکرسی کی عظمت اور فضیلت پر یقین رکھتے ہیں اور آیت الکرسی کو لکھ کر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ بات میڈیا کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ معروف بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا نے اپنی زندگی کے ایک اہم راز سے پردہ اٹھا، جس کے باعث سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اپنی نئی فلم بے واچ کی پروموشن کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کے والد اشوک چوپڑا نے انہیں گلے میں پہننے کے لیے ایک لاکٹ دیا تھا، جس میں لگے لاکٹ میں آیت الکرسی لکھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے والد نے انہیں یہ چین اس لیے دی تھی تاکہ وہ بری طاقتوں سے اداکارہ کا حفاظت کرے۔ اس موقع پر انہوں نے وہ چین بھی دکھائی جس میں آیت الکرسی والا لاکٹ موجود تھا، اور اس کے ساتھ ہی دیگر کئی اور لاکٹ بھی لگے تھے۔ ناظرین، پریانکا چوپڑا کے اس انکشاف سے ایک بات تو طے ہے کہ ہندو چاہے جتنی مرضی شدت پسند بن جائے، دین اسلام ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے گا۔ ناظرین، کتنے افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلم تو اللہ کے کلام پر یقین رکھتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھنے میں اپنی حفاظت کو یقینی جانتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان دنیا کی محبت میں غیر مسلموں کے طریقوں کو اپنانے میں لگا ہے اور اللہ کے کلام سے اور دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خدا را اپنے حال پر رحم کریں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہے، اپنے کلام میں رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ خود بھی قرآن و حدیث کو سیکھے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کرے۔ اسی میں مسلمان کے لیے دنیا و آخرت کی سرخروئی ہے۔ آیت الکرسی کے حوالے سے کوئی اہم بات آپ کے علم میں ہے تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، جانے سے پہلے آپ کو آیت الکرسی کے چند خاص اعمال بتاتے ہیں جو آپ کو زندگی میں بہت کام آ سکتے ہیں۔ پہلا عمل گھر میں خیر و برکت کے لیے، جو کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک کی روایت سن لیں کہ ایک شخص نے نبی کریم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو دوستو، معلوم ہوا کہ گھر میں آیت الکرسی پڑھنے اور اس کی کثرت کرنے سے انسان کو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ ہر انسان اس کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو خیر و برکت نصیب ہو جائے، کیونکہ جب آپ کو برکت مل جائے تو آپ کے پاس بظاہر کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کو اپنی قدرت سے پورا فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا ایک دودھ کا پیالہ کئی صحابہ نے پیا اور دودھ باقی بچ گیا، اسے برکت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو برکت مل جاتی ہے تو پھر آپ کو اور کسی چیز کا احتیاج نہیں رہتا۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو آیت الکرسی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بتاتے ہیں۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی برکات ہیں اس آیت کی، اس لیے چاہیے کہ اس آیت کو صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی زہریہ میں تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ ناظرین، آیت الکرسی کے بہت سے خاص ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر جنات وغیرہ کے سائے کا خدشہ ہو تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھ لیں اور پانی پر دم کر کے اس گھر کی دیواروں پر چھڑک دیں تو اللہ کے فضل سے وہ جنات اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی آیت الکرسی کے بہت سے خواص اور وظائف ہیں، اس آیت کی بہت سی برکات ہیں، اس لیے چاہیے کہ اس آیت کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ہر آیت کے فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔